بسم اللہ الرحمن الرحیم سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پنیر کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو اور لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پنیر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پنیر کو اوون میں کریٹ کرنے سے قبل کریٹر پر تھوڑا سا تیل لگا دیں۔ اس طرح آپ کی بہت سی پنیر ضائع ہونے سے بچ جائے گی، جو کہ عموماً کریٹر پر چپک جاتی ہے۔ اگر آپ کے چاولوں میں بہت سارے کیڑے لگ جاتے ہیں تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ اس میں چند جوئے لہسن کے چھیل کر ڈال دیں اور چاول والے برتن کا منہ بند کر دیں۔ اس سے نہ صرف چاول کیڑوں سے محفوظ رہیں گے بلکہ چاولوں میں سے ایک اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ چاول ابالنے کے بعد جو پانی بچ رہتا ہے اس سے عرف عام میں پچ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حکماء طبیب لکھتے ہیں کہ اسے بطور سوپ پینا صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ ذیل میں ایک نہایت دلچسپ اور عمدہ ٹوٹکا پیش ہے۔ جس پانی میں چاول ابالے گئے ہوں اسے پھینکنے کی بجائے اس پچ میں حسب ذائقہ نمک ملا کر اسے ایک سیدھی پلیٹ میں نکال لیں اور دھوپ میں محفوظ جگہ پر خشک کریں۔ جب پچ خشک ہو جائے تو اس کو نرمی سے پلیٹ پر سے اتار لیں۔ لیجئے، آپ کے پاس چاولوں کے عمدہ اور کرکرے پاپڑ تیار ہیں۔ گرما گرم تیل میں انہیں ڈال کر کڑکڑائیں یا تلیں اور چاٹ مسالہ ڈال کر تناول فرمائیں۔ باسی چاول کارآمد بنانے کے لیے بچ جانے والے چاول ضائع نہ کریں بلکہ کسی کھلے برتن میں پھیلا کر دھوپ میں رکھ کر سکھا لیں اور پھر کسی برتن میں بند کر کے رکھ دیں، اور جب مہمان وغیرہ آئیں تو انہیں چائے کے ساتھ پیش کرنے سے پہلے تھوڑے تیل میں تل لیں اور اس میں چاٹ کا مسالہ ڈال کر پیش کریں۔ جو مٹھائی گھروں میں بچ جاتی ہے آپ اس سے مزیدار ملک شیک بنا سکتی ہیں۔ 3 یا 4 کپ دودھ لیں، اسے بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیں۔ حسب ضرورت مقدار میں بچی ہوئی مٹھائی اس میں شامل کر کے چمچے سے اتنا گرائنڈ کریں کہ وہ سب یکجا ہو جائے۔ اس کے بعد برف جوسر میں ڈال کر یہ مٹھائی والا دودھ اس میں ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کریں۔ اسے شیشے کے گلاسوں میں بھر کے اہل خانہ کو پیش کریں۔ وہ سب لوگ بخوشی کم از کم 1 گلاس تو ضرور پئیں گے۔ آپ کی مٹھائی بھی استعمال ہو گئی اور مزیدار ملک شیک بھی سب کے حصے میں آ گیا۔ گڑ کا شربت بنانے کے لیے اس کی چاشنی بناتے وقت اس پر ایک قسم کا جھاگ بن جاتا ہے۔ یہ دراصل گڑ یا شکر کا کچرا ہوتا ہے جو اوپر آ جاتا ہے۔ سمجھدار خواتین اسے چمچ کے ساتھ نرمی سے اتارتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اس کام میں مشکل پیش آئے۔ ایسی صورت میں ایک انڈا پھینٹ کر چاشنی میں ڈال دیں، تمام جھاگ خود بخود ہی صاف ہو جائے گا۔ پکے ہوئے چاولوں کی سختی دور کرنے کے لیے گیلا کپڑا دم دیتے وقت استعمال کریں یا پھر پانی کا چھینٹا دینے سے چاولوں میں نرمی آ جائے گی۔ پھول گوبھی کو اگر ذرا لاپرواہی سے پکایا جائے تو اس کے سفید پھول جہاں ملیدہ سے بن جاتے ہیں وہیں ان کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یا تو ان میں سرخ مرچوں کی زیادتی دکھائی دیتی ہے اور پوری ہنڈیا سرخ سی دکھائی دیتی ہے، یا پھر ہنڈیا سیاہی مائل سی پڑ جاتی ہے اور ہنڈیا جلی محسوس ہوتی ہے۔ پھول گوبھی کو پکانے کے دوران بھی اصلی حالت میں برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ پکاتے وقت اس میں تازہ لیموں کے تھوڑے سے چھلکے قطر کر ڈال دیں۔ اس سے جہاں ہانڈی کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے وہی اس کی رنگت اور حالت خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ مونگروں کی تلخی ختم کرنے کے لیے مونگرے بنا کر انہیں تھوڑا سا نمک لگا کر قریباً 1 گھنٹے تک سایہ دار جگہ پر پڑا رہنے دیں، پھر انہیں سادہ پانی میں اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔ یاد رکھیے جتنا دھویا جائے اس لحاظ سے اس میں سے نمک نکلے گا۔ زیادہ دھونے کا مقصد رچے ہوئے نمک کو نکالنا ہوتا ہے۔ اب انہیں اپنی ترکیب سے پکائیے، ان کی کڑواہٹ دور ہو چکی ہوگی۔ کریلوں کو پکانے سے قبل اگر نمک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا جائے تو ان کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ شلجم اگر کھارے ہوں تو تھوڑی سی چینی ڈال کر پکانے سے شلجم بد مزہ نہیں ہوتے۔ مونگروں کو پکانے سے 1 گھنٹہ قبل نمک لگا کر رکھ دیں۔ اب انہیں دھو کر پکائیں، کڑواہٹ نہ رہے گی۔
مولی کی بو اکثر ڈکاروں کی صورت میں آتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے مولی کھا کر گڑ کھا لیں تو بو دور ہو جائے گی۔ مولی کی بو ختم کرنے کے لیے مولی کھانے کے بعد تھوڑے سے کچے مٹر کے دانوں کو چبائیں۔ رولز بازار سے منگوائے جائیں یا گھر میں بنائے جائیں، دونوں صورتوں میں گرما گرم رولز ہی کھانے میں مزہ آتا ہے۔ گھر میں تیار کیے ہوئے رولز کو اگر گرم رکھنا مطلوب ہو تو انہیں بریڈ یا باسکٹ میں رکھنے سے پہلے باسکٹ کی تہہ میں ایک ٹائل گرم کر کے رکھ لیں۔ رول ترتیب سے اس پر رکھ کر انہیں ہلکے پھلکے کپڑے سے ڈھک دیں۔ ٹائل جب تک گرم رہے گی یہ رول بھی تب تک گرم رہیں گے۔ اگر آپ اندازے سے زیادہ یخنی بن جائے یا پھر یخنی کو محفوظ کرنا ہو تو اسے یوں ہی مت رکھیں، بلکہ جو یخنی بچ جائے اسے برف کی ڈلیاں جمانے والے سانچے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اور اسے جما لیں۔ پھر انہیں اس میں نکال کر پلاسٹک کی تھیلی یا شاپر میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت انہیں نکال کر استعمال کرنا آسان ہوگا اور یخنی کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ گھروں میں اچار کی بے حد حفاظت کی جاتی ہے، خصوصاً اسے پانی نہیں لگنے دیا جاتا، گیلے ہاتھ اس میں نہیں ڈالے جاتے، تیل کی مقدار کم نہیں ہونے دی جاتی۔ اگر آپ کا اچار کسی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جائے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ ٹوٹکا ذہن میں رکھیے۔ اگر لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں۔ اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اوپر نمک چھڑکیں، اس طرح اچار خراب نہیں ہوگا۔ اکثر خواتین کچے کیما کے کباب بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہیں، لیکن جب بوقت ضرورت نکال کر استعمال کرنا مقصود ہو تو یہ اتنی بری طرح سے آپس میں چپک جاتے ہیں کہ انہیں علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ یوں کریں کہ کباب بنا کر کسی ٹرے میں تھوڑے فاصلے پر رکھ کر فریزر میں رکھیں۔ جب یہ منجمد ہو کر سخت ہو جائیں تو انہیں ٹرے سے علیحدہ کر کے کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال دیں۔ جب جتنی ضرورت ہو نکال لیں۔ اس طرح رکھنے سے وہ علیحدہ رہیں گے۔ شامی کبابوں کو بھی اسی طرح رکھا جا سکتا ہے۔ گھر کا کوئی ایسا فرد بیمار پڑ گیا ہو جسے چکنائی کی ممانعت ہو تو اسے توانائی باہم پہنچانے کے لیے اکثر یخنی تجویز کی جاتی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ مریض کو چکنائی منع ہے اور یخنی میں چکنائی کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ یخنی کی چکنائی ختم کرنے کے لیے اس میں چند ہرے پتے سلاد کے ڈال دیں، یخنی کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔